السلام علیکم۔ آج میں جس ہومیوپیتھک میڈیسن کے متعلق ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ ہومیوپیتھک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے۔ اسے امراض معدہ میں بہت زیادہ مریضوں کو دیا جاتا ہے اور شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم یہ ہومیوپیتھک کی ایک مشہور میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن سلور نائٹریٹ سے تیار ہوتی ہے اور چاندی اور شورے کے تیزاب کے عمل سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو خارجی طور پر استعمال کرنے کے لیے یہ ایک تیز کاسٹک دوا ہے، اور ایلوپیتھی میں یہ زیادہ تر مسوں یا موکوں کو جلانے کے لیے اور امراض جلد میں بطور کاسٹک استعمال ہوتی ہے۔ یہ خوردنی طور پر بدہضمی، قے، انتڑیوں کے ورم، مرگی ریشہ اور دیگر دماغی امراض میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میڈیسن کا خاص طور پر نسوں اور پٹھوں پر اثر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریڑھ کے کالم پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر نسوں یا پٹھوں پر پوری طرح کنٹرول نہ ہو اور اس وجہ سے جسم کا کانپنا یا راشا پایا جائے تو یہ ایک مرکزی میڈیسن بن جاتی ہے۔ مریض کے پیٹ کے اندر ابھارا بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ اس میڈیسن کا مریض وقت سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے۔ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کے اندر بہت خاص باتیں میں کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ارجنٹم نائٹریکم کو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ارجنٹم نائٹریکم کا مریض خبتی ہوتا ہے، لیکن وہ خبتی بنتا کیسے ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر محفل کی جان ہے۔ جس محفل میں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں، بولتے ہیں تو سحر طاری کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو متوجہ کرنا اور اپنی باتوں کے سحر میں گم کیے رکھنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چلے ہم آسانی کے لیے انہیں عوامی لوگ کہہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اپنا یہ تصور قائم رکھنے کے لیے ہر لمحہ ذہنی طور پر چاق و چوبند رہنا پڑتا ہے، اور ہر لمحہ تیار رہنا توانائی مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو شیلے بھی ہوتے ہیں۔ ان دو چیزوں یعنی ہر لمحہ تیار اور تناؤ کی حالت اور جوش، تیسری چیز عمر کے بڑھنے کو بھی شامل کر لیں تو ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کی ذہنی کمزوری کی وجوہات کی فہرست مکمل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ فنکار، لیڈر، مقررین اور اداکاروں میں زیادہ ملتے ہیں، جنہیں اپنا عوامی تاثر یا پبلک امیج برقرار رکھنے کے لیے خصوصاً بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ عام لوگوں میں ایسے لوگ اس ذہنی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو بہت خوش مزاج، باتونی، لطیفہ باز اور جوشیلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا دماغ مستقل جوش کی حالت میں رہتا ہے اور اعصاب مستقل تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اب بعض لوگوں میں مستقل اس حالت میں رہنے کی وجہ سے اور بعض لوگوں میں صرف عمر بڑھنے سے ایک خاص قسم کی ذہنی کمزوری آتی ہے، اور وہ ذہنی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں کام کے دوران اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور آ کر ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اب مریض اپنا کام چھوڑ کر اس نامعقول خیال کے زیر اثر کوئی اہم کانہ نامعقول حرکت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ایک شخص مزے سے بالکونی میں بیٹھا ہے، اب اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اگر میں بالکونی کے جنگلے پر چڑھ جاؤں اور وہاں سے نیچے گر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ خیال اس پر اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ وہ تصور میں خود کو بالکونی سے نیچے گرا ہوا، خون میں لت پت پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ اب اس خیال کے زیر اثر وہ بالکونی سے اٹھتا ہے اور جا کر جنگلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گرنے سے پہلے ہی وہ سر کو جھٹکتا ہے اور خوف سے اسے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اب وہ گھبرا کر اپنی جگہ واپس آتا ہے، مگر خوف کے باعث وہاں بیٹھنے کے بجائے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لیتا ہے۔ اس عمل کے دوران اگر کوئی اسے دیکھ لے اور پوچھے کہ تم کیا کر رہے تھے، تو وہ اس سارے عمل کی کوئی نہایت بھونڈی اور نامعقول وجہ بیان کرے گا۔ مثلاً ہوا بہت خوشگوار تھی، سوچا جنگلے پہ چڑھ جاؤں تو زیادہ ہوا لگے گی، یا یہ کہے گا کہ نیچے ایک چیز نظر آئی تھی، اسے دیکھوں کہ وہ کیا ہے۔
اب यहाँ पे मैं एक मिसाल और आपको समझाता हूँ। ये मिसाल समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीज़ का एक नक्शा, एक खाका ज़हन में बैठ जाए कि इस मेडिसिन का मरीज़ होता कैसा है। दूसरी मिसाल ये है कि एक खातून अपने फ्लैट की खिड़की से नीचे सड़क पर खेलते हुए बच्चों को देख रही है। अब अचानक उसे ख़्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आए और इन बच्चों को कुचलती हुई गुजर जाए। ये ख़्याल एकदम से उस पर इस कदर गलबा हासिल कर लेता है कि वो तसव्वुर में गाड़ी आते और बच्चों को कुचलते हुए देखती है, और उसे तसव्वुर में नज़र आता है कि खून में लथपथ सड़क पे पड़े हैं। वो एकदम अपने फ्लैट से निकलती है और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देती है। सीढ़ियाँ उतरते हुए बाज़ दफ़ा फिसल कर गिरने के करीब होने के बावजूद तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती चली जाती है। इस हालत में अचानक उसे झटका लगता है या वो किसी से टकरा जाती है और तसव्वुरात की इस दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आ जाती है। उसे अपनी हमाकत का एहसास होता है और वो बोझल कदमों से वापस अपनी सीढ़ियाँ चढ़ के घर चली जाती है। अच्छा, बाज़ लोगों में ये ख़बत भी ज़रा कम शिद्दत से यूँ ज़ाहिर होता है कि वो सड़क पर चलते हुए मुसलसल अतराफ़ बदलते रहते हैं, यानी 15-20 कदम चले, फिर सड़क की दूसरी जानब चलने लगे और उस तरफ 10-20 कदम चल के फिर पहली साइड पे आके 10-20 कदम चलते हैं। उन लोगों को एहसास नहीं होता कि वो अहमकाना हरकत कर रहे हैं, इसीलिए ये ऐसी हरकत जारी रखते हैं। जबकि उससे पहले बयान की गई हालत जिसमें कोई ख़्याल गलबा पा लेता है, उसमें मरीज़ को एहसास तो होता है कि वो ये गलत हरकत कर रहा है, लेकिन वो ख़ुद को रोकने से कासर होता है। इसलिए कोई झटका, कोई मुदाखलत या आवाज़ उसे उसके ख़्याल से निजात दिला देती है और वो सोचने लगता है कि वो क्या हरकत करने लगा था। ऐसे लोग जज्बाती तौर पर खुले डुले होते हैं, जज्बात और ख़यालात का इजहार खुलकर और जोश से करते हैं। खुशी हो या गम, उनके हर जज्बे में शिद्दत होती है। बस यूँ समझें कि पूरा निज़ाम मुस्तकिल जोश की हालत में रहता है। उन्हें जब ज़हनी कमज़ोरी होना शुरू होती है तो सबसे पहले हाफ़ज़ा कमज़ोर होना शुरू होता है और फिर ख़यालात में तरतीब और तालमेल नहीं रहता। उसके बाद अहमकाना ख़्याल आ जाने और गलबा पा लेने वाली हालत आती है। ये एक चेन की सूरत में आती है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ होता है। अच्छा, जिस्मानी सतह पर गर्मी से तकलीफ़ में उसको इजाफ़ा होता है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने की शदीद ख्वाहिश होती है और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने की ख्वाहिश भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का जौहर है। इसमें मीठे से तकलीफ़ में इजाफ़े को शामिल कर लें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की मज़ीद तस्दीक हो जाती है। मीठे की ख्वाहिश का मतलब बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, मसलन चीनी और इसी तरह नमकीन चीज़ें, हत्ता कि खालिस नमक की ख्वाहिश होती है। सल्फ़र में भी मीठे की ख्वाहिश होती है, लेकिन सल्फ़र का मरीज़ हल्की मीठी चीज़ें पसंद करता है और उसमें नमक या नमकीन अशिया की ख्वाहिश कम ही होती है और ये ही चीज़ उसे अर्जेंटम नाइट्रिकम से अलग करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश बहुत शिद्दत से होती है। दूसरी दवा जिसमें आइसक्रीम की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है वो फास्फोरस है। दोनों में फ़र्क ये है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीज़ आइसक्रीम को उसकी मिठास की वजह से खाता है, जबकि फास्फोरस का मरीज़ उसे ठंडी होने की वजह से खाता है। मीठे की इस कदर शदीद ख्वाहिश में अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा हो सकती है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन को कैसे और किन मरीज़ों पे इस्तेमाल करना है मुकम्मल तफसील के साथ समझा दूँ, ताकि आपके जहन में कोई सवाल ना रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे इसके मुतल्लिक़ या किसी और मेडिसिन के मुतल्लिक़ भी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगली बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के जिनसी जोश के या ख्वाहिश के मुतल्लिक़। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जोश और शिद्दत उसकी जिनसी ख्वाहिश में भी नुमाया होकर सामने आता है और उसमें शदीद जिनसी ख्वाहिश होती है, लेकिन किताबों में लिखा है कि वो हम बिस्तरी करने के नाकाबिल होता है और जमात से पहले उसके उज़व में तनाव ख़त्म हो जाता है। ऐसा दो वजूहात की बिना पे होता है।
ایک تو جوش کی وجہ سے، چونکہ جنسی خواہش میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لیے اس جوش کی وجہ سے مریض عین جماع کے وقت جماع کے قابل نہیں رہتا، اور دوسرے وہی ذہنی کمزوری جس کی وجہ سے جماع کے وقت ذہن میں کوئی اہم کارنہ خیال آ جاتا ہے اور جماع کی قوت یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح مسلسل جوش کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ذہنی کمزوری ہو جاتی ہے، اسی طرح مسلسل محنت سے جسمانی کمزوری فالج کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً پکا راگ گانے والوں کا گلا مسلسل ریاض کرنے سے بیٹھ جاتا ہے اور آواز پھٹ جاتی ہے، ارجنٹم نائٹیکم سے فوراً گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی جسم میں بھی فالج ہو جاتا ہے۔ ارجنٹم نائٹیکم کا فالج درد والا فالج ہے، یعنی فالج کے ساتھ ساتھ شدید درد بھی ہوتا ہے۔ اعصابی نظام رفتہ رفتہ کمزور ہو کر بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں ساتھ درد بھی ہوتا ہے۔ انہی علامات کی وجہ سے ارجنٹم نائٹیکم ملٹیپل اسکلیروسس کی اہم دوا ہوتی ہے۔ اس میڈیسن کی ایک اور اہم علامت ضروری کام کرنے سے پہلے پیشاب یا پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسا خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے جلسیم یہ میڈیسن ہوتی ہے۔ خوف یا ڈر کی وجہ سے ہو تو اس میڈیسن کی تفصیل بھی میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو تفصیلی طور پہ مل جائے گی، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ مریض خود کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا۔ اس کام کے لیے اہل نہ سمجھنے کے لیے لائکوپوڈیم میڈیسن ہو سکتی ہے، اور لائکوپوڈیم کی تفصیل آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ مل جائے گی، آپ تفصیل کے ساتھ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ ایسا جوش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی کیفیت ہے جیسے کوئی شخص جوش کی وجہ سے باتیں کرتے کرتے بات پوری طرح ادا نہ کر سکے۔ ایسڈ فاس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک تو پخانہ کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے، اور دوسرے ایسڈ فاس میں ایسا انتڑیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وجہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے علاج کے دوران کہ کون سی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ بند جگہوں کا خوف بھی ارجنٹم نائٹیکم کی اہم علامت ہے، اور اس میں بھی وہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ مثلاً ارجنٹم نائٹیکم کا مریض اگر سینما جائے گا تو کوشش کر کے دروازے کے قریب والی کرسی پر بیٹھے گا، کیونکہ وہ تصور میں سینما میں آگ لگنے کے بعد ہجوم میں پھنسا ہوا اور دم گھٹ کر مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ خوف اسے مجبور کرتا ہے کہ جب وہ کسی بند جگہ بیٹھا ہو تو ساتھ والے شخص سے باتیں کرے، اور اگر اس سے باتیں کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو اسے خوف ہوتا ہے، اور دوسرے ارجنٹم نائٹیکم کی مجمع بعض طبیعت اسے خاموش نہیں رہنے دیتی۔ اچھا، یہ جو بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے یہ ارجنٹم نائٹیکم کے مریض کو مجبور کرتا ہے کہ وہ 10 منزل سیڑھیاں چڑھے مگر لفٹ میں نہ گھسے۔ اس خیال کی بنیاد وہی خیال ہوتا ہے کہ لفٹ کا دروازہ نہیں کھلے گا تو میں کیا کروں گا۔ اونچی جگہوں کا خوف ہوتا ہے، مریض اونچی جگہ سے نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسا پل جہاں سے دونوں طرف نظر نیچے جا سکتی ہو وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اگر مریض گاڑی چلا رہا ہے اور ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھڈے ہیں تو مریض پہاڑ والی سمت جا کر گاڑی چلائے گا، چاہے اس کا چلان ہو جائے یا چاہے حادثہ پیش آ جائے۔ اگر پہاڑی علاقے میں بس سے سفر کر رہا ہو تو بس میں اس طرف بیٹھے گا جس طرف پہاڑ ہوں، دوسری طرف نہیں بیٹھ سکتا۔ ذہنی کام کرنے سے سر درد ہو جاتا ہے، جسے ٹھنڈک سے آرام ہوتا ہے اور گرمی سے اس کو اضافہ ہوتا ہے۔ ارجنٹم نائٹیکم کی ایک اور اہم علامت جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود گرمی محسوس ہونا ہے۔ سکیل کار کے مریض میں بھی یہ علامت ہوتی ہے، لیکن اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جسمانی سطح پر گرمی اور میٹھے سے تکالیف کا بڑھنا، شدید میٹھے اور شدید نمکین اشیاء کی بہت زیادہ خواہش، ذہنی سطح پر ذہنی کمزوری جس کی وجہ سے یہ خیال غلبہ پالے، اور جذباتی سطح پر شدید جوش ارجنٹم نائٹیکم کا جوہر ہے۔ یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں مرگی کے مرض میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کے استعمال سے اگر مرگی کو آرام آئے تو جلد پر خارش ہونے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ ارجنٹم نائٹیکم چاندی کا زیور پہننے والے لوگوں میں پیدا ہونے والی علامات پر اونچی طاقت میں اثر انداز ہو سکتی ہے،
لمبے ایلوپیتھک استعمال کے نتیجے میں یہ رفتہ رفتہ ذہنی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اگر ویسے ہی دماغ کمزور ہو جائے اور تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہونے لگیں تو ارجنٹم نائٹیکم پر ضرور غور کریں۔ مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، خیالی ہیولے اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ہیولے نظر نہ بھی آئیں تو بھی سمجھتا ہے کہ اس کے گرد و پیش کوئی موجود ہے۔ اگر ایسا خوفزدہ بچوں میں ہے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں سے وہ خوف محسوس کرتے ہوں، اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میڈیسن کے مریضوں کو کسی پیپر میں، کسی امتحان میں یا کسی شخص سے اہم ملاقات کے موقع پر خوف کی وجہ سے اسہال بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے جسے آرٹریوسکلیروسس کہا جاتا ہے، یعنی دماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں کا تنگ ہو جانا۔ اس میں ماضی قریب سے گزرے ہوئے واقعات بھول جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں میں وقتی تشنج بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر تشنج کا رجحان زیادہ ہو جائے تو مریض مستقل طور پر یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کا معدے کی عارضی خرابی اور ذہنی تھکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ارجنٹم نائٹیکم میں یہ علامتیں بھی ملتی ہیں، مگر اس میں یادداشت کا کھو دینا اکثر مستقل علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس بیماری میں ایلومینا بھی مفید میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن میں دل کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں کیوپرم اور کاربو انیملس کی طرح نیلاہٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ کیوپرم میں تشنج کی وجہ سے جسم نیلا ہو جاتا ہے۔ کاربو انیملس میں آکسیجن کی کمی اور خون کی خرابی کی وجہ سے نیلاہٹ ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائٹیکم میں نیلاہٹ کا رجحان کاربو انیملس سے مشابہ ہے۔ ان دونوں دواؤں کی نیلاہٹ سارے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، جیسے کسی کا دم گھٹ جائے تو جسم نیلا ہو جاتا ہے۔ کیوپرم میں وقتی تشنج سے ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں اور بعض مریضوں کا چہرے اور ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی نیلے ہو جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹیکم عورتوں کی تکلیفوں میں مفید ہے۔ ماہواری کے آغاز میں معدے میں درد ہوتا ہے، رحم کی گردن پر زخم بن جاتے ہیں جن سے خون رستا ہے۔ حیض ختم ہونے کے 1-2 ہفتے بعد ہی دوبارہ خون جاری ہو جاتا ہے، جو مقدار میں کم ہو تو یہ ارجنٹم نائٹیکم کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر عورتوں کا مزاج اس میڈیسن کے مشابہ ہو تو یہ رحم کی دوسری تکلیفوں میں بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ زخموں سے خون بہنے اور قے کے ساتھ خون آنے کا رجحان ہوتا ہے۔ معدے کے ایسے السر جو پرانے ہو چکے ہوں اور جن میں کوئی دوا کام نہ کرے، ان میں ارجنٹم نائٹیکم بھی استعمال کروا کے دیکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ السر کے مریضوں کو ملٹھی کوٹ کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کچے کیلے کو سکھا کر پیس کر اس کے سفوف کو دن میں 2-3 بار کھلایا جائے تو یہ کچھ عرصے کے بعد زخموں پر تہ سی بنا دیتا ہے، جو نہ صرف السر کو ڈھانپ لیتی ہے بلکہ اس سفوف میں شفا کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک سائنسی معلومات کے رسالے میں پڑھا ہے کہ کچے کیلے کے پاؤڈر پر جو تحقیق کی گئی ہے اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ معدے کے السر کا بہترین علاج ہے۔ اس میڈیسن کے مریض کو معدے میں پرانے السر ہوں تو جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی میٹھا کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ میٹھے کی خواہش اور بھی بہت سی دوائیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن لوگ بہت میٹھا کھاتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ارجنٹم نائٹیکم کے مریض کو میٹھا موافق نہیں آتا۔ اس کے کھانے سے معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور دوسری تکلیفوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میٹھے کی خواہش کے ساتھ پیٹ میں ہوا اور تناؤ بھی ہو تو یہ علامت اگرچہ لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے لیکن اس میڈیسن کے مریض میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائٹیکم میں دودھ پلانے والی ماؤں کی علامات ان کے بچوں میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر ماں بہت زیادہ میٹھا کھائے تو بچے کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹیکم میں قے اور اسہال بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ سبزی مائل دست آتے ہیں، بچہ جو کچھ کھاتا ہے فوراً نکل جاتا ہے۔ ایسے بچے عموماً سوکھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ شیرخوار بچوں میں ماں کے دودھ کی وجہ سے سوکھا پن آئے، بچے بذات خود بھی ارجنٹم نائٹیکم کے مریض ہو سکتے ہیں۔ ان کے سوکھے پن میں یہ علامت ملتی ہے کہ سبز رنگ کے اسہال ہوتے ہیں، قے اور اسہال اکٹھے یا باری باری ہوتے رہتے ہیں۔ ارجنٹم نائٹیکم میں جسم کے اندرونی اعضاء میں درد ہوتا ہے، مثلاً جگر یا تیلی میں درد ہوتا ہے، معدے میں درد ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ دکھن کا احساس سارے پیٹ میں پھیلا ہوا محسوس ہو۔
اس میڈیسن میں پیشاب غیر ارادی طور پر خود بخود نکل جاتا ہے۔ بچوں میں رات کو بستر گیلا کرنے کی علامت بھی ملتی ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ پیشاب کی خواہش ہوتی ہے لیکن پیشاب آسانی سے نہیں آتا۔ پیشاب کی نالی میں درد، ورم اور خارش کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن سوزاک کے لیے بھی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اچھا، ارجنٹم میڈیکم حمل کے دوران پیدا ہونے والی اکثر تکلیفوں میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مریض میں دل کی کمزوری پائی جاتی ہے جس میں حمل کے دوران بوجھ پڑنے سے اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ تکلیف سارے حمل کے زمانے میں رہتی ہے۔ یہ تکلیف جسمانی حرکت اور جذباتی ہونے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کیفیت میں یا ارجنٹم میڈیکم میں اگر ڈرونے خواب آتے ہوں تو اس کیفیت میں بھی مریضہ کو آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ ضرور افاقہ دے گی۔ کچھ کیسوں میں ارجنٹم میڈیکم میں نچلے دھڑ کا فالج بھی ملتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد کے ریشوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کی گرمی اور حرارت میں کھانا کھانے کے بعد تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تازہ ہوا اور سردی سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اس میڈیسن کو استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے آپ 30 طاقت کی پوٹینسی لیں اور اس کو آپ ایک گھونٹ پانی کے اندر تقریباً 8 سے 10 قطرے ملا کے مریض کو صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ اگر علامات برقرار رہیں یا آپ کو کیس کی سمجھ نہ آئے تو پھر ڈاکٹر کی رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ اس میڈیسن کا اثر ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے نیٹرمیور، لیکن اگر اس کی مددگار میڈیسن کے طور پہ ہم دیکھیں تو پھر آرسینکم، مرکسال، فاسفورس اور پلساٹیلا مین میڈیسنز ہیں۔ یہاں پہ سب سے خاص اور اہم بات میں آپ لوگوں کو نوٹ کروا دیتا ہوں کہ مرگی کے کیسوں میں، بلندی کے خوف میں اور ڈراؤنی خوابوں کے رجحان کو ختم کرنے کی خاطر ہم اس میڈیسن کی بہت اونچی طاقت مریض کو استعمال کروائیں گے تو ہمیں جلدی اور لازمی رزلٹ ملے گا۔ میری ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔